الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا آج دی حدیث بڑی زبردست حدیث ہے، میں تو سارے گالی نبی علیہ السلام دا سارے نبی سہیں دیا پیاریاں ہونے اج دا جرا درس یا اج دی جیری حدیث سے سونا رانی ہے۔ نبی علیہ السلام فرمائے کہ ایاکم والجلوس بالطرقات، حضور فرمائے رستے دے اتے نہ بیٹھے کرو۔ بات سمجھ آئی؟ حضور فرمائے رستے دے اتے نہ بیٹھے کرو۔ جی میں رستہ ہے نا آمد و رفت دا، سائڈ دے سجے کھبے، حضور فرمایا رستے دے اتے نہ بیٹھے کرو۔ صحابہ عرض کی تھی یا رسول اللہ ما لنا من مجالسنا نتحدث فیہا، صحابہ عرض کی تھی سونا سادہ کوئی بیا چارہ ہی کیا ہے، اساں رستے دے اتے باہنا، رستے دے اتے ساری مجبوری ہے، نتحدث فیہا اساں بہ کے گفتگو کریں دے۔ جی میں ہوں ایک قسم دا ہوٹل ہے، بندہ بیٹھ ہندے، کوئی مہمان آ ویندے، کوئی چاہ پلاونی پے ویندی ہے تو ہوٹل تے گھن کے غیر گال ہے رستے دے اوتے ہوندے، یا کوئی دوست آ گئے تا کو بھائی بلہامن دی جا کے نہیں تا رستے دے اوتے روک گیا بندہ، اتھائیں چار پوئی دے اتھائیں۔ تو صحابہ عرض کی تھی یا رسول اللہ تہاڈا حکم سر اکھیں دے، لیکن کچھ ساڈا مجبوریاں ایسا ہیں کہ اساں بئی جا دے اتے نہیں بہ سکدے، ہوں رستے دے اتے بہ کے اساں ایک بے نال گفتگو کریں ہیں اگا جی میں تہاڈا حکم ہوئے۔ بات سمجھ آئیے؟ حضور فرمایا چلو ٹھیک ہے کوئی مسئلہ کہہ نہیں، تہاڈی مجبوری ہے، لیکن کچھ احتیاط کرو۔ احتیاط کیا ہے؟ آپ فرمائے کہ فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجْلِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ، حضور فرمایا جے رستیاں دے اتے باہنا تہاڈی مجبوری ہے، رستیاں دے اتے باہنا تہاڈی، انہیں دکاناں ہیں سارے سامنے تو ظاہر گال ہے انہاں دکان دا مقصد کیا ہے کہ چلاونا ہے، تو وہ تو باہنے نا دکان دے اتے اندے گاہک آونے باہنی ہوندی مجبوری ہے۔ تو حضور فرمایا اگر ہرو برو تساں نہیں رہ سکدے، تہاڈی کوئی مجبوری ہے رستے دے اوتے باہن دی، تو ول رستے دا حق ادا کرو۔ یہ جیاں لیڈر دنیا چ نہ پیدا تھے تے نہ پیدا تھی سی، جی میں ساڈا نبی سی ساڈا لیڈر ہے۔ حضور فرمایا رستیاں دے اوتے جے تہاڈی باہمانے مجبوری تا ول رستے دا حق ادا کرو، رستے دا حق ادا کرو۔ قربان ونجا آپ دی ذات تو ہے کہ نہیں آپ فرمیندے اللہ دا حق ادا کرو، کہ نہیں آپ فرمیندے بندیاں دا حق ادا کرو، کہ نہیں آپ فرمیندے جانوراں دا حق ادا کرو، کہ نہیں آپ فرمیندے نہ درختاں دا بھی حق ادا کرو کہ درختوں کو پانی دیونا ہے، درختاں دا حق ادا کرنا ہے، انہاں دی دیکھ بھال کرنا ہے، انہاں دا حق ادا کرنا ہے، جانوراں کو وقت تے پانی پلاونا، انہاں کو چارہ سٹنا، انہاں کو چھاں دے بدھنا، اے انہاں دا حق ہے۔ حضور فرمایا اے سارے حقوق ہیں، جی میں اے سارے حقوق ہیں نا، اے رستے دا ہی کوئی حق ہے، حضور فرمایا رستے دا ہی حق ادا کرو۔ کیڑی بڑی گال ہے؟ صحابہ عرض کی تھی یا رسول اللہ حق الطریق ما حق الطریق، سونا یہ رستے دا حق ادا کیویں کیتا ونجے؟ باہنا تو ساری مجبوری تھا ہی،
تے اگلی گال تو فرما دیتی ہے جے بامنا ہی وے تول رستے دا حق ادا کرو، اے رستے دا حق ہی کیا؟ بے حق دا سمجھ آنے، اے رستے دا حق کیا ہے؟ حضور فرمایا سنو، رستے دا حق کے غض البصر، جرلے رستے دی اتے بیٹھے ہو نا اپنے نگاہاں جھکا کے رکھو، اپنے اکھیں تلے کر کے بہو، کیونکہ او گزر گائے، او رستہ ہے اتھوں مردائیں گزرنے عورتیں گزرنے، عورتیں گزرنے، عورتیں گزرنے، اپنے نگاہاں کو جھکا رکھو۔ اگلی گال کرنا چاہے ناراض نہ تھے سو تھی وہ تو میں عمل ہے اساں رستے دے اوتے کرکٹ دا میدان بنا دیتا، ایڈو ایڈو چھوار کھڑے کر دیتے، کوئی مسجد تے در دے کھڑے تھیا، کوئی اتھو کھڑے تھیا، کوئی اتھو کھڑے تھیا، چار اتھو کھڑے تھے، چار اتھو کھڑے تھے، کیا یہ رستہ کہنی؟ چلو دسو ہے نا رستہ؟ تازی بال مسیح یا استاد دے سر کو آ لگی یا بالاں کو آ لگی جیرے پڑھ دے بیٹھے ہوئے، اچھا مننا چاہ کرو نا تول الٹا ہتھوں مسئلہ بن لیندے۔ میں اکثر عرض کریں رہنا یہ جتنے گھر ہیں نا میرے اپنے ذاتی گھر ہیں، انہاں دی حفاظت کرنا سارا فرض بن دے۔ کوئی رستہ بھی ہے، نبی علیہ السلام فرمائے کہ جلے رستیاں دے اوتے باہو، کھیدڑ دا بعد دی گال ہے، حضور فرمائے باہو، رستے دا حق ادا کرو، اور رستے دا پہلا حق ہے غض البصر، کہ تہاڈی نظر کہیں محرم عورت دے اوتے نہ پوے، غض البصر، اپنی نگاہاں کو جھکا کے رکھو، نگاہاں کو جھکا کے رکھو، یہ رستے دا حق ادا کرنا ہے۔ دوجا حق آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کف الاذی، رستے دا حق یہ ہے کہ کہیں کو تکلیف نہ دیاؤ، کہیں کو اذیت نہ پہنچاؤ، اور تریجا حق رستے دا ہے ورد السلام، اتھو کوئی گزرے نا کہیں تو کو سلام کیتے اندے سلام دا جواب بھی دیو، اے بھی تواڈے اوتے حق ہے، سلام دا جواب ہی دیو، اے تواڈے اوتے حق کے لازم ہے۔ اگر تسا کہیں گزران والے سلام کیتے تے تسا بے عدم توجہ دے اندر آ کے اندے سلام دا جواب نہیں دیتا، ایویں سمجھو کہ تسا اوندا حق ماری بیٹھے۔ ترائے گالی تھی گیا، چوتھی گال آقا علیہ السلام نے فرمائے والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، رستے دی اوتے باندھے ہی وے جے تواڈی مجبوری ہے تول نیکی دا حکم دے وہ ایک بے کو، نیکی دا حکم۔ آج کل تا نیکی دا حکم کیا، آج رستے دی اوتے بہ کے تاش کھیڑنے آیا سا، لڈو کھیڑنے آیا رستے دی اوتے بہ کے سا، جو فضول گوئی ہوندی ہے وہ رستے دی اوتے اساں بہ کے ادا کرینے ہیں، جو جیندا دماغ ذری خراب تھی آبادے ذہنی طور دے اوتے اول فول بولیندے وہ رستے دے اوتے تھی باندے تاکہ آمن ونجان والے کو پتہ لگے، حتیٰ کہ اساں شراب بھی پی کے رستے دے اوتے تھی باندے ہیں۔ این وجہ کو لو جیویں سارے ہوٹل ہیں، سارے دکاناں ہیں، یہ سارے مجبوریاں ہیں، ول کوئی ہوٹلاں دے بھی اگر بندہ ملہندے نا تو ول وہ سوچ سمجھ کے ہر بندے دے اوتے نظر رکھے یہ کیرے بندہ ہے، کیرے معیار دا بندہ ہے۔ دکان بھی ہے نا تو دکان چلاون والا بھی نظر رکھے کہ یار بندہ بیٹھے تھیا ایک کیرے میری دکان دے اوتے مردیاں آمنے، بچیاں آمنے، جوان عورتیں آمنے سارے، کیونکہ پردے دا حساب تا ایک ہے نا، یہ چیزاں تو ہے نا کہنا، تو میں کوئی دکان دے اوتے ایسے شخص کو نہیں بلہامنا چاہیے جیری میری عزت دے اوتے نفی آوے، میری ذات دے اوتے انگل اٹھے۔ یہ اولین سادہ حق ہے،
یہ حق میں بیان نہیں کیتا، میں نے نبی سے ہی بیان کیتے۔ جے رستے دے تواڈی دکان ہے یا رستے دے ہوٹل ہے یا رستے دے باہمنا تواڈی مجبوری ہے، ول انہاں چیزاں دا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ اور حضور فرمایا جرلے جو باہو نا رستے دے اتے الامر بالمعروف، اویں تا کٹھے تھی گئے وے، اویں تا 2 بندے 4 بندے دوست رل مل کے بیٹھے وے، ول بیاں دیا برایاں نہ کرو، ول آپت وچ ایک بے کو نیکی دیا گال ہی کرو، کوئی اچھا گال ہی کرو۔ حضور فرمائے ونہی عن المنکر، اور جرا غلط تھیندا پیا ہوئے نا اون تو منع کرو، برائی کو روکو۔ حضور فرمایا رستے دا حق ہے، جے تواڈے کول کئی ان کے پوچھے یار میں کو رستہ سیدھا دلا چا میں فلانی جا دے ونجنے، او کو دس اے بھی رستے دا حق ہے۔ یہ چند چیزاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائن جہاں سارے کیتے روز مرہ ساری زندگی دا معمول ہے، جن دے بغیر ساڈا گزارا کہ نہیں۔ اسا رہن سہن زندگی سارے معاملات سارے ایک ضروریات زندگی دے اندر شامل ہیں، تو این وجہ کو لو ساکو انہاں چیزاں دا خیال کرنا چاہیے، انہاں چیزاں دا احساس کرنا چاہیے، نظراں جھکا کے رکھنا چاہیے، اور نیکی دا حکم دیونا چاہیے، برائی تو منع کرنا چاہیے، کہیں کو زبان نال، ہاتھ نال، پیراں نال، دل نال تکلیف نہیں پہنچاونی چاہیے۔ یہ سارے معاملات حقوق الطروق ہیں، یعنی طرقات ہیں، رستے دے حقوق ہیں۔ میرے نبی سے ایک ایک چیز کھول کے وضاحت، حالانکہ آپ دی عادت کہنا ہے رستے دے باہمن دی، اے ذہن چ رکھے سو، یاد رکھے سو، رستے دے باہمن دی آپ دی عادت کہنا آئی ایویں من کے بہ ونجنا، لیکن کیونکہ اساں آپ دی اولاد ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ میری اولاد نے یہ سارے معاملات نپٹاونے، تو ساڈا رستہ صاف کرن کیتے جنت تا آقا علیہ السلام نے ساری اصلاح فرمائی ہے۔ دعا کرو اللہ سیسا کو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ اے باری تعالیٰ آقا علیہ السلام دے واسطہ جلیلہ نال فجر دی نماز پڑھی سے اپنی بارگاہ قبول فرما۔ اے اللہ سارے گناہ متی مغفرت فرما، سارے والدین دے گناہ متی مغفرت فرما، حضور دی امت دی بخشش فرما، کل بیماراں کو شفاء کامل عاجل عطا فرما، جو پریشان حال ہیں انہوں نے پریشانیوں کو دور فرما، بے روزگاراں کو رزق حلال نصیب فرما، بے سہاراں کو سہارا عطا فرما، جو مبتلا قرض کو نجات و خلاصی عطا فرما، سارے خستہ حالتہ دیوتے رحم و کرم فرما، سارے ترٹے بروٹے عبادتوں کو اپنی مقدس عظیم بارگاہ اندر قبول فرما، سارے رزق جان مال اولاد حرکات سکنات عبادات کے اندر برکت اور رحمت نزول فرما، زمینی اسمانی وبئی امراض کو محفوظ فرما، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نقش قدم دے چلن دی توفیق عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمن۔